تو پہلی بات کیا ہوئی؟ قرآن کے ساتھ کس کو لاحق کیا جائے گا؟ حدیث کو. قرآن کی ایسی تشریح کرنا جو حدیث سے میچ نہیں کرتی، وہ تشریح شریعت میں معتبر نہیں ہے. اب بہت سے لوگ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بھائی اس قرآن کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ، نبی کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ. تو کہتے ہیں دیکھو ہم خاص دنوں میں ربیع الاول منائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اب ہمیں کیا کہ قرآن کہہ رہے ہیں خوش ہو جاؤ. بھائی اگر قرآن کے ایک مطلب یہ ہوتا تو نبی کرتے نا؟ کیا خیال ہے؟ نبی عمل کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ آپ قرآن کی ایسی تشریح کیوں کر رہے ہیں جو نبی نے جس پر عمل نہیں کیا؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرقے کی پہلی علامت بیان کی، ما انا علیہ، جو میری سنت پر ہوگا. یعنی قرآن کی ایسی تشریح جو نبی کے طریقے سے میچ ہی نہیں کر رہی، اس تشریح کو مسترد کر دیا جائے گا. بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میرے ساتھ پھر میرے صحابہ کو بھی فالو کرتا ہو. کیا مطلب؟ میری باتوں کی ایسی تشریح جو صحابہ کے عمل سے میچ نہیں کرتی، وہ تشریح بھی معتبر نہیں ہے. یہ تین چیزیں ملائیں گے تو اسلام بنے گا، قرآن، سنت اور اجماع صحابہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اہل سنت والجماعت، جو پکے اہل سنت والجماعت ہیں، وہ قرآن کو بھی حجت مانتے ہیں، حدیث کو بھی حجت مانتے ہیں، اور اجماع صحابہ کو بھی حجت مانتے ہیں. اگر قرآن و حدیث کی کوئی تشریح کرتا ہے جس پہ صحابہ کا عمل نہیں ہے، وہ تشریح بھی معتبر نہیں ہے. ہم تین طلاقوں کو تین کیوں مانتے ہیں؟ اکٹھی تین طلاقوں کو. بھائی آپ قرآن کی ایسی تشریح کر رہے ہو، کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اکٹھی تین طلاق کو تین کا ایک کہا ہو، ایک سے بھی ثابت نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کیسی تشریح کر رہے ہو حدیثوں کی؟ کیا صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ تشریح؟ عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا تین طلاقیں اکٹھی کتنی ہوتی ہے؟ تین ہوتی ہے. عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا اکٹھی تین طلاقیں کتنی ہوتی ہے؟ تین ہوتی ہے. ابو ہریرہ سے پوچھا گیا اکٹھی تین طلاقیں کتنی؟ تین ہوتی ہے. حضرت علی کی طرف کسی نے نسبت کر دی، وہ تین طلاق کو ایک مانتا ہے. حضرت علی کو پتہ چلا، شدید غصے کا اظہار کیا، اور پھر یہ ساری روایتیں میں نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں، طلاق ثلاث پر میرے ایک رسالہ ہے اور ویڈیو بیان بھی موجود ہے. تو حضرت علی نے اکٹھی تین طلاقوں کو کتنا کہا؟ بولو، تین. حضرت عثمان نے اکٹھی تین طلاقوں کو کتنا کہا؟ تین کا. اور بہت سارے صحابہ ہیں، کوئی ایک بھی نہیں ملتا بھائی ہمیں جنہوں نے اکٹھی کوئی تین طلاقیں دے کے آیا ہو اور بولو کہ ایک ہوئی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا اپنی بات؟ تو اسی وجہ سے چاروں امام چونکہ قرآن کو، حدیث کو اور صحابہ کو حجت مانتے ہیں، لہذا چاروں اماموں کا متفقہ فتویٰ ہے کہ رخصتی کے بعد کسی نے تین طلاقیں اکٹھی دے دی تو کتنی ہوں گی؟ تین ہوں گی، ایک نہیں ہوگی وہ. تو قرآن، حدیث اور کس کو میں ملانا ہے ساتھ میں؟ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ صحابہ کو. تو بدعت مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو جب بھی کوئی آپ کے سامنے قرآن و سنت کا لیبل لگا کر یا نبی کی محبت کا لیبل لگا کر کوئی عمل آپ کے سامنے لائے، آپ نے کہنا اس پہ صحابہ نے عمل کیوں نہیں کیا. دیکھو میں ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے حدیث سنی ہوگی، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں پہ ہری شاخ لگائی. آپ نے حدیث سنی ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے. وما يعذبان من کبیر، اور فرمایا ایسے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے جس کو بڑا گناہ سمجھا نہیں جاتا. فرمایا ایک کی عادت تھی چغلیاں لگانے کی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. دوسرے کی عادت تھی پیشاب سے نہ بچنا، جسم ناپاک رہتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری شاخ لے کے دونوں قبروں پہ لگا دی اور فرمایا جب تک کہ یہ شاخیں سوکھ نہیں جاتی، حدیث کا مفہوم ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے عذاب قبر میں تخفیف کریں گے، کمی کریں گے. حدیث سے ایک عمل ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بولو. لیکن آپ علماء سے پوچھیں، علماء کہتے ہیں قبر پہ ہری شاخ لگانا سنت عمل نہیں ہے. ارے بھائی کیوں نہیں ہے جب نبی سے ثابت ہے؟ بھائی سہیل بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب نبی نے ہری شاخیں لگائی ہیں تو ہم کیوں نہیں لگائے؟ اگر مسلمان اس عمل کو سنت سمجھتے تو ہر قبر پہ ہری شاخ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کس کا دل نہیں چاہتا کہ بھائی مردے پہ قبر کا عذاب کم ہو جائے؟ تو قبرستان تو گارڈن بنے ہوئے ہوتے سارے. کیوں سنت نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی کے بعد صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا. اگر یہ سنت ہوتا تو صحابہ کرتے، صحابہ نے نہیں کیا. یہ اس کی علامت ہے، یہ نبی کی خاصیت تھی، یہ نبی کے ساتھ خاص تھا. اللہ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ آپ کی برکت کی وجہ سے، آپ سے نسبت کی وجہ سے ان پر عذاب قبر میں کمی واقع ہو رہی ہے. اگر یہ عمل سنت ہوتا تو صحابہ کرام ہری شاخیں لگاتے، پھر ہم بھی لگاتے. صحابہ نے نہیں لگائی لہذا ہم بھی نہیں لگائیں. اب سمجھ میں آیا؟ ما انا علیہ و اصحابی کا مطلب یہ عربی کے الفاظ یاد کر لو آپ لوگ.